بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم دوستو، ابھی ایک کرسچن عیسائی خاتون جن کا نام شگفتہ ہے، ان سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے ایک موضوع کے اوپر۔ آئیے ہم آپ کو وہ ڈیبیٹ سناتے ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ کے تمام ممبرانس اور ایڈمنس کی خدمت میں میرا آداب۔ خداوند سب کے ساتھ ہو اور سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ امیر فیصل میرے بھائی، خداوند میں آپ کی سلامتی ہوں میرے بھائی۔ آپ نے فرمایا ہے اس آڈیو کے بیس پر مسلمان پروف کریں کہ نبی کون سے افضل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عیسیٰ المسیح۔ میرے بھائی، میرا دعویٰ ہے آئی ایم اے کرسچن اینڈ فالوور آف جیزس کرائسٹ۔ میرا دعویٰ ہے پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، میرا دعویٰ ہے کہ جیزس کرائسٹ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ وہ نبیوں کا سردار ہے، اس کی پیدائش ہی جو ہے وہ سب سے الگ ہے۔ اس جیسی پیدائش ہی کسی کی نہیں ہے، پاکیزہ پیدائش، مقدس پیدائش۔ اور امیر فیصل میرے بھائی، میں ایک اور بھی دعویٰ کرتی ہوں، بائبل مقدس تو جو ہے یسوع مسیح کو روح القدس، ان کو کنواری سے آنا، ان کا آسمانی ہونا آلریڈی ہر چیز بیان کرتی ہے۔ پر میرا ایک اور دعویٰ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ مسلم برادری جو ہے اپنے ہی قرآن مجید سے یسوع مسیح جیسی ہستی نہیں دکھا سکتی۔ یہ میرا وہ دعویٰ ہے جسے کوئی بھی بندہ جو ہے اس پر بات کرنے کے لیے آئے تو وہ لاجواب ہے، کیونکہ یسوع مسیح جیسی ہستی قرآن مجید جو ہے، جیسا افضل ترین ہستی قرآن مجید یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے، کسی کو پیش نہیں کرتا ہے۔ ان کی پیدائش سے لے کر ان کے خدائی کام، ان کا آسمان پہ جانا، کسی اور کا بیان نہیں کرتا۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح خالق ہے، وہ مخلوق بنایا کرتے تھے۔ وہ مٹی کے بتوں میں جو ہے وہ جب دم پھونکتے تھے تو ان کو بھی زندگی مل جاتی تھی، مطلب کہ ان کے دم میں زندگی تھی۔ جو پتھر میں بھی منتقل ہوتی تھی تو پتھر بھی جیتی جان ہو جاتا تھا۔ ایسی ہستی قرآن مجید سے یسوع مسیح کے علاوہ مسلم برادری بھی ثابت نہیں کر سکتی۔ یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر ان کے آسمان پہ جانا، ان کے سارے خدائی کام، ان کی زندگی پاکیزہ، ایسی ہستی ثابت ہی نہیں کر سکتے، قرآن مجید سے ثابت نہیں کر سکتے، جن کو ہماری مسلم برادری کہتی ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے میرے فیصل میرے بھائی، خداوند میں آپ خوش رہیں۔ یہ چیزیں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خدا سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کا باری فضل دے، تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی سے محروم نہ رہ جائے۔ تھینک یو۔ یہ کسی ایک ہندوؤں کے گروپ کے اندر ایک سمجھ لے کہ ملا جلا ایک گروپ ہے، یہ پیور ڈسکشن شاید اس کا نام کوئی رکھا ہے واٹس ایپ کے اوپر۔ تو وہاں پہ یہ ایک کرسچن خاتون، شگفتہ نام ہے ان کا، اور انہوں نے یہ آڈیو سینڈ کی، تو مجھے ایک دوست نے سینڈ کی کہ اس کا جواب دیں۔ آئیے جی میرا جواب سنیے۔ یہ جو آڈیو آپ نے سینڈ کی ہے، یہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ سب نبیوں سے افضل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن حکیم نے بھی یہی کہا ہے۔ کئی قسم کے اعتراضات ہیں اور کئی قسم کے سوالات ہیں ان محترمہ سے، اگر یہ بات میری ان تک پہنچا دیں۔ اول تو یہ ہے کہ قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نقشہ پیش کیا ہے یا جو عقیدہ پیش کیا ہے، وہ تو سراسر موجودہ بائبل کے مخالف ہے۔ موجودہ بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا بنا کے پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وہ خدا کے بیٹا نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ مصلوب ہوئے، ان کو صلیب ہوئی، ان کو موت آئی۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وہ مصلوب نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو صلیب نہیں دی گئی۔ بائبل کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جو ہے نا، وہ لعنتیوں کی موت مرے، یعنی بائبل کے اندر ہی لکھا ہے کہ جو جس کو صلیب دی جاتی ہے وہ لعنتی کی موت ہوتی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ لعنتی نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں،
وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت اور برکت کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی اور باتیں بھی کر لی جائیں کہ بائبل کے اندر حضرت یسوع علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت غلط باتیں لکھی ہیں، جیسا کہ ان کا شراب پینا لکھا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ شرابی نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شرابی نہیں تھے۔ ان کا زناکار رنڈیوں سے تیل کا مساج کرانا اور اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ عورتوں سے پرہیز کرتے ہیں، غیر محرم عورتوں سے وہ نظر نہیں اٹھاتے۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم نے تو عام مسلمان کے لیے کہا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو، عورتوں سے، غیر محرم عورتوں سے پرہیز کرو۔ تو نبی تو پھر اعلیٰ ہوتا ہے نا، وہ نبی تو عام انسان سے بہت عالی اور بالا ہوتا ہے۔ گزارا یہ ہے کہ محترمہ کا یہ اپنا ایک وہ ہے نظریہ ہے، کیونکہ وہ کرسچن ہے، وہ خود کہتی ہیں، ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ میں کرسچن ہوں، تو کرسچن تو وہ تو سب نبیوں سے اعلیٰ ہی سمجھیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ نبی نہیں نہ سمجھتے، وہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ تم نبی ہونے کے اعتبار سے جب کہو کہ وہ نبیوں سے عالی ہیں تو پھر ایک الگ ٹاپک بنتا ہے گفتگو کا، اور جب تم یہ کہو کہ وہ اس اعتبار سے سب سے عالی ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خداوند ہیں، تو پھر تو یہ ایک الگ ٹاپک ہو گیا، یہ گفتگو کا ایک الگ ٹاپک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ بائبل کے اندر ہی یہ چیزیں ساری لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو یہ جیزس اور یسوع کہتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور کئی اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور بائبل کے ہزاروں نسخے ہیں، ابھی تو اس کا اصل نسخہ ہی نہیں، مفقود ہے دنیا سے، وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ اور جتنے نسخے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اوریجنل ہے یہ نسخے، جی بالکل اصل ہے یہ، ان کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا، تو ان کے اندر بھی بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں، ثبوت ہیں، پروف ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے، وہ خدا کے پیغمبر تھے، خدا کے نبی تھے۔ اور ہاں یہ ہے کہ انہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی خبر دی تھی کہ میرے بعد ایک آنے والا ہے کہ جو سب سے آخری ہوگا اور ہم سے عالی اور بالا ہوگا، سب سے بالا وہی ہے، اور ہم تو اس کے خادم ہیں، ہم تو اس کی پیش گوئی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جی چند، تو مزید تو گفتگو پھر ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آمنے سامنے ہم ان کو کہتے ہیں، چاہے وہ قادیانی ہوں، مرزئی ہوں، یا کہ کوئی کرسچن ہوں، جن کو کوئی اعتراض ہے اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے آمنے سامنے آ کے بات کریں، اسکائپ کے اوپر آ جائیں، آمنے سامنے آ کے کوئی تھوڑا سا وقت طے کر لیا جائے، گفتگو کر لی جائے۔ ہاں یہ نہیں کہ وہ جس طریقے سے سیمی سامسن پادری پاسٹر ہے، وہ کتنا بے لگام قسم کا پادری ہے، کتنی وہ سب و شتم کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، اور کیا اس قسم کے پادری ہوتے ہیں؟ کیا کرسچن اس قسم کے ہوتے ہیں؟ کیا یہ تمہارا مذہب تم کو یہ بتاتا ہے کہ اس قسم کی تم کسی کی یہ مقدس ہستی کو تم جو ہے نا وہ سب و شتم کرو؟ ہاں اعتراض ہوتے ہیں، اعتراض، ہر مذہب کو دوسرے مذہب سے اختلاف ہے، اعتراضات ہیں، اختلاف ہے، اس کو وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن اس اختلاف یا اعتراض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سب و شتم کرنی شروع کر دو۔ جی دوستو، یہ جواب جب پہنچا تو محترمہ نے آگے مزید گفتگو کی ہے، وہ بھی سماعت کیجیے۔ میرے بھائی آپ نے بولا ہے آپ اس سوال کا جواب اب دے سکتی ہیں۔ میرے بھائی میں لمبی چوڑی بحث میں نہیں جاتی، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، ان محترم کو یہ رپلائی کر دیں کہ زندوں اور مردوں میں فرق کرنا سیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جو لاسٹ آسمان پہ بیٹھا ہے، جس نے آپ کی بھی عدالت کرنی ہے، آپ کے اکابرین کی بھی عدالت کرنی ہے، ٹھیک ہے، حضور محمد کی بھی عدالت کرنی ہے، مرزا صاحب کی بھی عدالت کرنی ہے، سب کی عدالت کرنی ہے، وہی افضل ہے۔ میرے خیال ہے تھوڑے کو زیادہ سمجھیں، ہم مردوں کو افضل نہیں کہتے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح سب سے افضل ہے کیونکہ وہ زندہ ہے، ان کا زندہ ہونا ہی ان کو ساری دنیا سے اور سب سے افضل ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟
मुर्दों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब्राहम, इसहाक, याकूब ये हमारे अंबिया कराम हैं, फौत हो गए हैं, ठीक है, मर गए हैं, अफजल है, लेकिन यीशु मसीह से अफजल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, ठीक है। इसलिए जिंदों और मुर्दों में फ़र्क सीखे। मैं लंबी चौड़ी जो है वो गुफ्तगू में जाना नहीं चाहती, ठीक है। आप मुर्दों को अफजल समझते हैं, हम जिंदा को अफजल समझते हैं। आप मुर्दों और जिंदों में आपको फ़र्क मालूम नहीं है, ठीक है। आसमान की बादशाही में यीशु मसीह बैठे हैं, उन्होंने कहा ज़मीन आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, ठीक है। आपकी अदालत उसने करनी है, सारी दुनिया की अदालत उसने करनी है, ठीक है। अदल मुनसफ की हैसियत से उन्होंने आना है, वही सबसे अफसल है मेरे भाई। मेरे भाई बाकी सारे ही इन्होंने फजूल गुफ्तगू की है, उससे हकीकत का कुछ भी लेना देना नहीं है, हकीकत पर मबनी बातें इन्होंने नहीं की हैं, ठीक है। मैं इनके सारी गुफ्तगू का, ये आए दिन एतराज़ात हम लोगों से जो है वो सुनते हैं, इनका कुछ मतलब नहीं होता। मतलब सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह जिंदा है, बाकी दुनिया मुर्दा है, बस इसी को समझे कि अफजल वो है और अफजल तरीन वो है, ठीक है, जो जिंदा है। जी, ये मैंने दोनों ऑडियो सुन ली हैं। मोहतरमा से सिर्फ इतना पूछ दें कि ये मियार आपने कहाँ से बना ली है कि जो ज़िंदा होता है वो अफजल होता है? क्या ये मियार बाइबल का है? बाइबल में कहाँ पे लिखा है? सिर्फ ये मियार उनसे पूछ दें। मेरे भाई आपने फरमाया कि दोनों ऑडियोज मैंने सुन ली हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि मियार बाइबल में ने बनाया। जी बिल्कुल, खुदा का कलाम यही कहता है कि वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। खुदा कहता है मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ, वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। यीशु मसीह के वसीले वो उनको भी जिंदा कह रहा है खुदा। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मुर्दे खुदा की तारीफ नहीं करते। हो वाह जी वाह। मैं मुर्दों का नहीं, मैं जिंदों का खुदा हूँ। खुदा भी अजीब चीज़ है भाई बाइबल की, कि जो मुर्दों का खुदा है ही नहीं, वो जिंदों का खुदा है। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दें मोहतरमा। हाँ जी, वो जवाब दें कि कौन सी वो कुरान वो बाइबल की आप मुझे बताएं कि नए अहदनामे में है, पुराने अहदनामे में है, कौन सा उसका बाब फसल, उसका नाम बताएं आप सूरत का, तो वो बात बनती है। तो खुदा भी अब अजीब सा हो गया है जी। वैसे इस्लाम का खुदा देखें वो जिंदों का भी है, मुर्दों का भी है, कुल कायनात का वो खुदा है। तो ये इस्लाम का खुदा है, और बाइबल का खुदा तो आपने खुद बता दिए वो मुर्दों का नहीं है, वो जिंदों का है। शाबाश। तो बहरहाल वो मुझे आयत दें बाइबल की कि जिसमें ये हो कि ये जो आपने दावा किया है वो सही तौर पे लिखा हो। या तो ये कहे ना ये मेरी अपनी मुंह की बात है, ये मैं एक क्रिश्चियन होने के नाते से मैं ये बात कर रही हूँ, तो चलो फिर ठीक है, बात बन जाती है। या फिर ये है कि बाइबल से आप साबित करें, कम अज कम आप जो दावा कर रही हैं उसको साबित भी तो करें ना। तरह तो हिंदू भी कहते हैं हमारा क्रिश्चियन सबसे अफजल है, सिख कहते हैं हमारा गुरु नानक सबसे अफजल है, इस तरह तो सारी दुनिया कहती है। मरज़ई कहते हैं हमारा मिर्ज़ा सबसे अफजल है, सारी दुनिया ऐसे ही कहती है। पर यीशु मसीह ने फरमाया दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो यीशु मसीह वो हस्ती हैं, ठीक है, जिनकी पैदाइश ही अफजल है। उन जैसी पैदाइश ही आप किसी की साबित नहीं कर सकते मेरे भाई। आपकी जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह जैसी पैदाइश ही किसी की साबित करें। मुकद्दस, पाक, ठीक है। आप ग्रुप में आए जी, किसी ग्रुप में आके मेरे साथ अगर बात करनी है तो किसी ग्रुप में कर। जी मेरे भाई आपने ऑडियो सुन लिया है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि खुदा का कलाम जिंदगी है और वो जिंदगी बख्शता है, ठीक है मेरे भाई। खुदा के कलाम में लिखा है मुर्दे खुदा की तारीफ नहीं करते, वो जाए खामोशी में चले जाते हैं, ठीक है, वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे भाई किसी के लिए क्या करेंगे। तो ये मेयार मैंने नहीं बनाया, ये मेयार खुदा का कलाम जो है वो बयान करता है कि मौत और जिंदगी, मौत अदन से एक लानत है मेरे भाई, ठीक है। यीशु मसीह उसी लानत का खात्मा करने के लिए आए। खैर बात लंबी चौड़ी हो जाएगी, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि यीशु मसीह वो हस्ती हैं, उन जैसी पैदाइश ही किसी की पाक नहीं है, आप साबित नहीं कर सकते, ठीक है।
यसु मसीह के ऑर्डर से कब्रें खुली हैं। यसु मसीह में कभी कोई गुनाह कोई साबित नहीं कर सका मेरे भाई, ठीक है। वो नूर का मंबा है, क्योंकि नूर से उनकी पैदाइश हुई है, और वो आसमानों में लास्ट आसमान पर बैठा है। कुरान में लिखा है वो सब आसमानों से ऊपर चढ़ गया। बाइबल मुकद्दस में वो न्यू टेस्टमेंट कहता है वो खुदा के उस जलाल में रहता है जहाँ किसी की रसाई मुमकिन नहीं है, जहाँ कोई जा ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है वहां जाने की, ठीक है। तो यसु मसीह ने हर इंसान की आखिरी अदालत करनी है, हर इंसान के अमालों को तोल कर जजा सजा देनी है। तो मेरे भाई ये होता है अफजल तरीन। यसु मसीह नबियों का सरदार है, नबियों के अंदर उसका रूह काम करता रहा है। आखिर में वो खुद आया है ताकि इंसान को बहाल करे और मौत के अंधेरों से निकाल कर आसमान की बादशाही में ले जाए, ठीक है ना मेरे भाई। ये अफसल होता है। तो मुर्दा और जिंदा का म्यार, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। डेथ और लाइफ में क्या फर्क है मेरे भाई। मौत को अफजल कहना छोड़ दें, जिंदगी अफजल है मेरे भाई, ठीक है। मौत और जिंदगी में फर्क है। हजारों साल से दुनिया कब्रों में पड़ी है, किसी की जुर्त नहीं है बाहर आए, पर यसु मसीह लास्ट आसमान में बैठे हैं और जिंदा हैं। ये उनके अफसल होने का सबूत है मेरे भाई। और जो लास्ट आसमान पे बैठा है, ठीक है, बाकी दुनिया फौत हो चुकी है, कब्रों के अंदर है। आपकी नजर में कौन अफजल है? बहरहाल ये है कि मैं इस तरह पर्सनल में बात नहीं करती, ग्रुप में आए बात करें। जी, यहाँ पे मोहतरमा कह रही हैं कि उनकी पैदाइश ही देख लें कितनी मुकद्दस है। पैदाइश पे बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पैदाइश पे बात कर लेते हैं। तो अगर पैदाइश को मियार आपने बनाना है तो वो बिन बाप के पैदा हुए, लेकिन माँ उनकी थी, ठीक हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर आप खुदा का बेटा मानती हैं तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मान लें कि वो खुदा थे, क्योंकि वो ना ही उनका कोई बाप था तो ना ही उनकी माँ थी कोई। ये म्यार जो आपने बनाया है कि पैदाइश जी बड़ी मुकद्दस हुई है तो लिहाजा वो सबसे अफसल हो गई हैं। अफसलियत की यहाँ पे बात नहीं है, अफसलियत की बात नहीं है। बात यह है कि आप जो कह रही हैं, आप जो फरमा रही हैं, आप उसको कम से कम साबित तो करें ना, अपने अकीदे को अपनी बाइबल से तो साबित करें। आपने अफसलियत का म्यार ये बनाया कि क्योंकि वो मुर्दा नहीं है जी, वो जिंदा है, इसलिए ये म्यार है। मैंने आपसे ये पूछा कि ये म्यार जो आपने बनाया अफसलियत का कि लिहाजा वो जिंदा है तो वो सबसे अफसल है, तो ये म्यार क्या बाइबल में लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा है? अभी तक आपने उसका मुझे जवाब नहीं दिया। फ़कत आडियो पे आडियो करने से वो ये दलील नहीं होती। घंटा घंटा भर 2-2 घंटे ऊंची आवाज़ करके बात कर लेना या मतलब बड़ी फसाहत और बलागत से गुफ्तगू कर लेना, ये कोई दलील नहीं है। जब दावा किया जाता है वो किसी दलील के तहत किया जाता है। बग़ैर दलील के जो दावा होता है उसको वो कल मादूम होता है, वो मफकूद होता है, वो बातिल होता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो लिहाजा आपने जो अफसलियत का ये जो म्यार बनाया है ना, ये अभी तक तो आपने साबित नहीं किया। अगर साबित कर दें तो उसके ऊपर फिर गुफ्तगू हम करते हैं, आप कोई दलील लेके, ठीक है। या फिर ये है कि आइंदा से आप यसू को अफसल कहना छोड़ दें, या फिर ये है कि जो आपने म्यार बनाया उसकी दलील लेके आ जाए, बस बात ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात उसकी पैदाइश के ऊपर, यसू की पैदाइश पर बात कर रही हैं आप, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फिर खुदा मान लें आप, ठीक है। उनके ना ही तो बाप था ना ही माँ थी। मेरे भाई ऐसा है, मैंने प्योर डिस्कशन ग्रुप में भी ये बात कर दी है, ठीक है, जहाँ पर आप ये ऑडियो सेंड कर रहे हैं कि मैं ग्रुपों में बात किया करती हूँ, मैं पर्सनल में बात नहीं करती। अभी मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ। खुदा हाफिज। जी दोस्तों, ये जो दोस्त बीच में हमारी गुफ्तगू करवा रहे थे, ग्रुप की ऑडियो हमें सेंड कर रहे थे और इनको जो है ना ब्लॉक कर दिया है ये शगुफ्ता साहिबा ने। अच्छा जी, सिर्फ एक ही सवाल था, बल्कि सवाल 2 थे। एक तो ये कि अफसलियत का जो इन्होंने म्यार बनाया था कि वो लिहाजा ज़िंदा हैं तो ये अफसल हैं,
تو مردوں سے۔ ایک بات ہم نے یہ بھی کی کہ خدا جو ہے وہ صرف زندوں کا ہے، مردوں کا نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی تھی کہ جناب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی جو پیدائش ہوئی ہے اس پیدائش کے اوپر ہم نے گفتگو کی کہ اور مثال دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو بہرحال محترمہ نے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا، حالانکہ افضلیت کا جو انہوں نے معیار خود بنایا تھا۔ میں نے کہا کہ بائبل کے اندر سے دکھا دو، بائبل سے کم از کم چلو بائبل سے دکھا دو، قرآن کو تو آپ نے ماننا نہیں ہے، اور قرآن کو اگر آپ لوگ مانتے ہو تو پھر مسلمان کیوں نہ ہو جائیں، تو چلو بائبل کو تو مانتے ہیں نا، تو بائبل سے دکھا دیں۔ تو یہ دکھا نہیں سکی، بلکہ دیگر دو سوال جو تھے ان کے جوابات بھی ان کے پاس نہیں تھے، تو الٹا انہوں نے اس محترم کو جو ہے نا بلاک کر دیا اور مزید آگے گفتگو نہیں ہو سکی۔ یہاں پہ ہم نے اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر تحریفات بائبل نام کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس کی کچھ قسطیں آ گئی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ تحریفات بائبل، یہ پارٹ 1 ہے، 2 ہے، یہ پارٹ 3 ہے۔ اسی طریقے سے ایک یہ عیسائی قادیانی نام کی یہ ایک ویڈیو حال ہی میں آئی ہے، یہ بھی عیسائیت کے اوپر ہے، اس کو بھی آپ دیکھیے گا، لازمی دیکھیے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ سالم شیخ صاحب کے ساتھ میری ایک ڈسکشن ہوئی ہے، یہ بھی عیسائیت کے اوپر ہی ہے، اس کو بھی آپ دیکھیے گا۔ ان عیسائیوں کے پاس یہ جو سوشل میڈیا کے یہ جو عیسائی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ورکنگ کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف بولتے ہیں اور اسلام کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ہمارے اٹھائے ہوئے اعتراضات کے جوابات ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ سیمی سامسن چونکہ بہت زیادہ ان کا ایکٹیو ایک پادری یا پاسٹر ہے، تو جو کہ اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر بہت زیادہ گالیاں نکالتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، جواب اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور اس کے جتنے بھی چمچے کڑچے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، سلمان اسحاق ہے، والٹن مسیح ہے اور دیگر اس طرح کے، تو جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ فقط ان لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، ویڈیو بنائی، ویڈیو بنا کے بس اپنے چینلوں کے اوپر اپلوڈ کر دی، اپنی سنائے جاؤ، اگلے بندے کی نہ سنو۔ ان لوگوں نے یہ اب کیا ہوا ہے کہ بس اپنی سنا رہے، اگلے کی نہیں سنتے۔ تو کم از کم انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگلے بندے کی بھی سنیں کہ اگلا بندہ کیا کہتا ہے، اور اس کا پھر جواب منطقی انداز سے دیا جائے۔ تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ سوشل میڈیا کی اتنی بڑی دنیا میں اگر آپ ہمیں تلاش کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اتنی بڑی دنیا ہے اس یوٹیوب کی، کہاں پہ تلاش کریں گے آپ؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سبسکرائب کر لیں چینل کو اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ یہاں پر میں اعلان بھی کرتا چلوں کہ ہماری جو کتاب ہے قادیانی کلمہ، اس کو لازمی آپ پڑھیے، لازمی آپ منگوائیں۔ ہمارے جتنے بھی لسنر ہیں، سننے والے ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، بہت دلچسپ معلوماتی کتاب قادیانی کلمہ، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ کم از کم ایک کتاب لازمی آپ منگوائیں، ایک کتاب آپ لازمی منگوائیے گا۔ اور چونکہ ہم سوشل میڈیا پہ آن لائن درس نظامی پڑھاتے ہیں، عالم دین کورس کرواتے ہیں، اور ایک عرصے کا یہ کورس ہم کروا رہے ہیں، اور بلکہ مختلف کورسز کرواتے ہیں۔ تو ابھی جو 4 سالہ درس نظامی کورس ہے آن لائن، اس کے ہمارے داخلے اوپن ہو گئے ہیں۔ درجہ اولیٰ کے لیے ہم داخلے کر رہے ہیں۔ جس دوست کو داخلہ چاہیے ہو، جو مدرسے کے اندر جا کے نہیں پڑھ سکتے، تو وہ اگر پڑھنا چاہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیں، یہ عالم دین کورس لازمی کیجئے۔ اپنے فارغ اوقات کو آپ مصروف کیجئے، آپ کے یہ فارغ اوقات جو ہے نا، یہ قیمتی بن جائیں گے، بہت قیمتی ہو جائیں گے۔ بس تھوڑا سا وقت دینا ہے آپ نے، زیادہ نہیں۔ دن بھر میں 15-20 منٹ آپ کے چاہیے ہوں گے، تو انشاءاللہ
آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے تو ایک کثیر علم آپ کو میسر ہوگا۔ دعا کو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔